عزیز طلبہ السلام علیکم۔ تلنگانہ ڈگری سال اول سمسٹر اول اردو زبان دوم کی نصابی کتاب مطالعہ ادب کے حصے نظم میں اقبال کی نظم فنون لطیفہ شامل کی گئی ہے۔ آئیے آج ہم اقبال کی نظم فنون لطیفہ کی تفہیم پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں علامہ اقبال اردو کے مشہور شاعر گزرے ہیں۔ یہ اقبال کی تصویر ہے اور اقبال کا جیسے ہی نام آتا تو عام اردو داں طبقے کے ذہن میں ان کا یہ مشہور شعر ذہن میں آتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلشتہ ہمارا۔ اور اقبال نے ہی کہا تھا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ اور اقبال کی بچے کی دعا کے نام سے جو نظم ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ساری دنیا میں مقبول ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اقبال کا تعارف پڑھتے ہیں۔ اقبال کا پورا نام شیخ محمد اقبال تھا۔ 1873 میں پیدا ہوئے، 1938 میں ان کا انتقال ہوا۔ اردو کے عظیم مفکر شاعر گزرے۔ تو اقبال کی شاعری میں فکر ہے، فلسفہ ہے، حرکت و عمل ہے، تو اسی لیے اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے اور مفکر شاعر کہا جاتا ہے۔ تو سید میر حسن سے عربی اور فارسی پڑھی۔ ان کے ایک استاد کا نام سید میر حسن ہے اور ایک استاد ان کے مشہور تھے پروفیسر آرنلڈ، تو ان سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ لاہور کالج سے بی اے اور فلسفے میں ایم اے کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ جو طلبہ اور نوجوان اعلیٰ تعلیم پڑھ رہے ہیں تو وہ اچھی تعلیم کے لیے انگلستان جاتے تھے، ولایت کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ وہاں انہوں نے پھر یورپ میں میونخ یونیورسٹی جرمنی سے فلسفہ عجم کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی۔ اقبال نے فلسفہ عجم ایران سے متعلق مواد الطبیعت کے نام سے ان کا مقالہ تھا، تو وہاں پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی اور وطن واپس آ کر وکالت اور تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ تو باہر انہوں نے بیرسٹری کی تعلیم بھی حاصل کیے تھے اور جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی اور ہندوستان واپس آ کر وکالت اور تدریس کا پیشہ اختیار کا۔ اقبال کی قومی، فلسفیانہ اور اصلاحی شاعری مشہور ہوئی۔ جب اقبال بیرون ملک سے ہندوستان آئے، چونکہ اس زمانے میں ہندوستان میں قومی تحریک عام تھی اور ہندوستانی لوگ انگریزوں کے خلاف جد و جہد کر رہے تھے آزادی کے لیے، تو اقبال نے بھی زمانے کی نزاکت دیکھتے ہوئے ابتدا میں وطن پرستی سے متعلق نظمیں کہیں۔ یہ قومی ترانہ جو انہوں نے لکھا سارے جہاں سے اچھا، اس کے علاوہ ہمالا ہے اور دیگر نظمیں ہیں شروع میں، جس میں انہوں نے وطن سے محبت کے جذبے کو پروان چڑھایا۔ بعد میں پھر جو ہے انہوں نے اپنی شاعری سے پیغمبری کی اور فلسفیانہ خیالات پیش کیے۔ اقبال کی قومی، فلسفیانہ اور اصلاحی شاعری، ان کی شاعری کا ایک اور پہلو اصلاح ہے۔ یہ نوجوانوں کو انہوں نے خطاب کیا شاہین کے نام سے اور ان کو جگانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے قومی اور وطنی جذبے کو بھارا۔ خودی، عشق اور حرکت و عمل کے فلسفے کو انہوں نے فنکاری کے ساتھ پیش کیا۔ اقبال کی شاعری میں خودی کا جذبہ ہوتا اور خودی کو پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے کئی اشعار کہے، اور ایک شعر یہ بھی ان کا مشہور ہوا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اقبال خودی سے مطلب اپنے ملک کے نوجوانوں سے چاہتے تھے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور زندگی کے مقصد پر اتنے بلند پیمانے پر ترقی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ تو یہ خودی
ہے کہ انسان اپنی ذات سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے حرکت و عمل پر لائے اور اپنی پیدائش کے منصب پر فائز ہو کر ترقی کر۔ عشق کا جذبہ بھی ان کے ہاں ہے۔ کئی نظموں میں انہوں نے عشق کے جذبے کو پیش کیا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ تو انہوں نے عشق کے جذبے کو پیش کیا اور کہا کہ یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کو کچھ کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ حرکت و عمل بھی ان کی نظموں میں ملتا ہے۔ چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کو چل گئے۔ تو اقبال کی شاعری انہوں نے شاہین کی اصطلاح استعمال کی، مرد مومن کی اصطلاح استعمال کی اور اپنی فکر کو پیش کیا۔ اقبال مرد مومن میں ان صفات کو پیدا کرنا چاہتے تھے، حرکت و عمل، عشق اور خودی کی صفات۔ انہوں نے شاعری کے ساتھ پیغمبری کی۔ کہا جاتا ہے کہ اقبال کی شاعری جیسے ایک پیغمبر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، ویسے ہی اقبال کی شاعری میں پیغمبری ملتی ہے اور قرآن کی جو باتیں ہیں وہ بھی ان کی شاعری میں ملتی ہیں۔ اقبال کے شعری مجموعے بانگ دیرا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز ہیں۔ اقبال کا انتقال 21 اپریل 1928 کو لاہور میں ہو۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال 20ویں صدی کے مشہور مفکر فلسفی شاعر ہیں اور انہوں نے ابتدا میں قومی شاعری کی۔ اس کے علاوہ اقبال نے بچوں کے لیے بھی بڑی اچھی نظمیں کہیں۔ ایک پہاڑ اور گلیری ہے، جگنو ہے، پرندے کی فریاد ہے اور دیگر نظمیں انہوں نے بچوں میں بھی جو ہے ایک اچھا سا اصلاح کا رنگ پیدا کیا اور نوجوانوں کے لیے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر کے نام سے انہوں نے کہا اور قوم کو حرکت و عمل کی دعوت انہوں نے دی۔ تو ان کی شاعری میں خودی ہے، عشق اور حرکت و عمل ہے، فلسفہ، اور اقبال جو ہے لوگوں میں مرد مومن کی صفات پیدا کرنا چاہتے۔ اقبال کے شعری مجموعے ہیں۔ آئیے اب ہم اقبال کی جو نصابی کتاب میں نظم ہے فنون لطیفہ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اقبال چھوٹی سی نظم ہے اور نظم کا جو عنوان ہے فنون لطیفہ۔ یہ فنون کا جو لفظ ہے فن کی جمع ہے۔ انسان جو تعلیم حاصل کرتا ہے ایک کتابی تعلیم ہوتی ہے، ایک فنی تعلیم۔ کتابی تعلیم میں علم سکھایا جاتا ہے، کتابوں کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے، اساتذہ پڑھاتے ہیں کہ یہ کوئی چیز کیا ہوتی ہے، کیسے۔ اب زندگی میں جتنے پیشے ہیں اور جتنے کام ہیں اس میں جو ہے اگر نزاکت سے کوئی کام کیا جائے تو اسے فن کہتے ہیں۔ جیسے سنگ تراشی ایک فن ہے، موسیقی ایک فن ہے اور زراعت ایک فن ہے، کمہار کا فن ہے جو برتن بناتا ہے، لوہار کا ایک فن ہے جو لوہے کی کام کرتا ہے۔ تو زندگی میں بہت سارے پیشے ہیں اور بہت سارے فن ہیں۔ کچھ نازک فنون بھی ہیں، سونار کا کام بھی کچھ نزاکت والا ہے، شاعری ایک نازک کام ہے، موسیقی ایک نازک کام ہے، سنگ تراشی نازک کام ہے۔ تو لطیفہ جو ہے لطیف سے ہے کہ نازک کو ہے۔ تو ایسے فنون جو نازک ہوتے ہیں یہ جو ہے اس نظم کا عنوان ہے۔ تو فنون لطیفہ کے تحت اقبال کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ نظم کا آغاز ہوتا ہے، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ تو اقبال لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل نظر ہیں، نظر رکھنے والے ہیں۔ اب یہ نظر کی تعریف میں دیکھیے کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں یہ بھی نظر ہے اور ایک نظر وہ بھی ہے جو نبیوں کی ہوتی ہے اور بزرگان دین کی ہوتی ہے، علماء کرام کی ہوتی ہے، جس میں دور تک سوچا جاتا ہے، ویژن جسے کہتے ہیں انگریزی میں۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا دیکھتا ہے کہ کالے پہاڑ پہ کالی چمٹی چل رہی ہے، تو وہ بھی اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ اور پیغمبر نے بھی جو ہے معراج کے سفر کے بعد جنت دوزخ کے حالات بتائے تھے اور 1400 سال بعد دنیا کے حالات کیا ہیں یہ بتائے تھے۔ اور ہم بھی دیکھتے ہیں لیکن ہماری نظر کیا ہے کہ دیوار کے اس پار کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں ہے، اور ایک گھر میں بیٹھے تو دوسرے گھر میں کیا ہو رہا پتہ نہیں ہے۔ تو اور ہم کیا ہے دنیا میں جو کچھ دیکھتے ہیں اچھائی کو پسند کرتے ہیں،
ہم کو اچھے کپڑے چاہیے، اچھا مکان چاہیے، اچھی غذا چاہیے، اچھی صحت چاہیے، تو ہماری نظر اچھی بھی ہے، ہم محدود دیکھنے کے باوجود بھی اپنے لیے اچھا پسند کرتے ہیں۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں، اے اہل نظر، اے نظر رکھنے والوں، آپ کی نظر کا ذوق بہت خوب ہے، آپ اچھی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ دوسرے مصرے میں میرے جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ اب اقبال یہاں فلسفہ پیش کر رہے ہیں کہ ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ہم کو اس حقیقت پر نظر رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر بارش ہوتی ہے بادلوں سے، اگر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آسمان پر بادل گھر آئے ہیں اور بادلوں سے پانی گر رہا ہے، یہ ہماری نظر ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بہت مرتبہ بادل آتے ہیں لیکن ہمیشہ پانی نہیں برستا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ بارش بادل سے تو ہوتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال آگ کا کام جلانا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ سلامتی والی ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہاتھ میں جو عصا تھا ان کا لکڑی، وہ اللہ کے حکم سے پتھر پر مارے تو پانی نکلتا تھا اور پانی پہ مارے تو 12 راستے ہو گئے تھے۔ اسی طرح ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بیماری ہوئی تو کوئی دوا دیے ڈاکٹر یا حکیم تو کسی کو فائدہ ہو گیا، ضروری نہیں ہے کہ اس دوا سے سب کو فائدہ ہو۔ دوا تو ہم استعمال کرتے ہیں سبب کے طور پر، لیکن شفا جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مثال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ برقی کا جو سوئچ ہوتا ہے، کھٹکا ہوتا ہے، اگر اسے بند کر دیے تو لائٹ بند ہو جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھٹکا بند کرنے سے لائٹ بند ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر ایک برقی رو دوڑ رہی ہے، وہ منقطع ہوتی ہے، جو نظر نہیں آتی۔ تو اقبال یہاں پر جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات بنائی، پیڑ پودے بنائے، کبھی پتے گرتے ہیں پھر نئے پتے آتے ہیں، اور ایک بیج سے پودا بڑا ہوتا ہے، پیڑ بنتا ہے، بہت سارے پھل لگتے ہیں، پہلے پھل ہرا ہوتا ہے بعد میں پیلا ہوتا ہے، ہرے کو پیلا کون کرتا ہے، پھل کے اندر مٹھاس کون بھرتا ہے، رنگ برنگے پھل جو ہوتے ہیں کہاں سے آئے ہیں، شہد کی مکھی پھول سے چوستی ہے رس اور وہ شہد میں تبدیل ہوتا ہے، یہ کون ہے؟ تو یہ اقبال دعوت دے رہے ہیں کہ ہم کو اشیاء کے پیچھے جو حقیقت ہے اس پر نظر ڈالنا چاہیے۔ مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے۔ اب یہاں اقبال اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ ہنر سیکھتے ہیں وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ابدی سکون ملے، ابدی حیات ملے۔ یہ ایک نفس یا 2 نفس مثل شرر کیا۔ تو اقبال جو ہے ایک مثالیں دے رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے کچھ گنتی کے لوگ ہیں، 1 نفس یا 2 نفس مثل شرر، جیسے چنگاری ہوتی ہے، اور ویسے ہی کچھ لوگ جو ہے حیات ابدی میں جو ہے پاتے ہیں، اور ویسا فن ان کا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کامیابی کی اعلیٰ ترین مثال ہوتی ہے۔ تو اقبال جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ 1-2 لوگ نہیں بلکہ سبھی لوگ ایسے ہنر سیکھیں کہ جن کو زندگی میں بھی کامیابی ملے، چین و سکون ملے، اور مرنے کے بعد بھی ملے۔ حقیقی کامیابی سب کو ملے، یہ اقبال کہتے ہیں۔ جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا، اے خطرے نیساں وہ صدف کیا وہ گہر کیا۔ اب دیکھیے کہ ایک مثال دیے کہ بارش کا جو خطرہ ہے، اگر وہ سیپی کے اندر جا کے گرا تو وہ پھر موتی بن جاتا ہے، اور بارش کے کچھ دیگر خطرے بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ سمندر میں گرے تو وہ سمندر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بارش کے خطرے، کیونکہ سمندر بہت بڑا ہوتا۔ تو جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا، جیسے دریا میں طوفان آنے کے لیے بہت بڑی طاقت کی ضرورت ہے، اسی طرح اقبال کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں انقلابی تبدیلی آنے کے لیے بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ 1-2 لوگوں سے اگر تبدیلی ہو گئی اور وہ ترقی کر لیے
تو اس کو حقیقی کامیابی نہیں کہتے، بلکہ جیسے سمندر میں دریا میں طوفان آنے کے لیے بڑی ہواؤں کی ضرورت ہے، ویسے ہی ہماری زندگیوں میں انقلابی تبدیلی آنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کے نیک ہو جانے سے، اطاعت گزار ہو جانے سے کچھ فائدہ ہے۔ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو۔ آگے اقبال کہہ رہے ہیں کہ شاعر کی آواز ہو کہ جو گیت گاتا ہے مغنی، اس کی آواز ہو جس سے چمن افسردہ ہو بعد سحر کیا، کہ صبح کی جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اگر اس ہوا کے چلنے سے چمن جو ہے خوشحال ہونے کے بجائے افسردہ ہو جائے تو ایسی ہوا کا کیا فائدہ، اور ایسے شاعر کے گیت کا کیا فائدہ، اور ایسے جو ہے مغنی کے گیت کا کیا فائدہ جس سے زندگیوں میں غم آ جائے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو زندگی مثبت طریقے سے گزارنا ہے اور اپنی زندگیوں سے غموں کو دور کرنا ہے۔ اب یہ نظم کا آخری جو شعر ہے بڑا کمال کا ہے، اور اپنی بنیادی بات اقبال اسی شعر میں کہہ رہے ہیں، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو بھی قوم دنیا میں ابھرتی ہے اس کے پیچھے کچھ معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ اصل میں ایسے کام کو کہتے ہیں جو بندے نہیں کر سکتے، لیکن پیغمبر وہ کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے پیغمبر کے کئی معجزے ہیں، قرآن شریف ایک معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، اور کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے برکتوں کا نزول ہوا تھا، بچپن سے لے کے آخری زمانے تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کے پیالے میں تھوڑا سا پی کے سب کو پلائے تو وہ اتنی برکت ہوتی کہ ختم نہیں ہو۔ سوکھے کنویں میں پانی آ جاتا تھا، اور جو مدینے میں جو ہے تنا بات کرنے لگا۔ بے شمار معجزے ہمارے پیغمبر۔ تو معجزہ عام طور پر ایسا کام ہے جو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مثال دے رہے ہیں کہ کچھ قوموں میں بھی معجزاتی ترقی ہوتی، تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، کلیم سے مراد یہاں پر کلیم اللہ کا جو لقب استعمال کیا گیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کے مرضی سے جو عصا ہے وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہ ہو جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس سے ٹیکا بھی لیتے تھے، جھاڑو بھی جھاڑتے تھے۔ کبھی انہوں نے پتھر پر مارا تو چشمے نکل گئے، اور پانی پر مارا تو 12 رستے بن گئے تھے جس میں قوم ان کی آگے بڑھ گئی تھی۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہر قسم کا کام کرتا تھا، ویسے ہی اقبال کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا ہنر ہونا چاہیے جو معجزے پیدا کرے۔ اگر کوئی ہاتھ لگائے تو جیسے سونا ہو جائے کہتے ہیں، ویسے ہی ہماری قوم کے نوجوانوں میں ایسا ہنر آنا چاہیے جو بہت بڑی تبدیلی لائے۔ آج ہماری زندگی میں کئی مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اقبال نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہنر سیکھیں، ایسا علم سیکھیں جس سے خود کو بھی فائدہ ہو اور انسانیت کو بھی فائدہ ہو۔ تو اس طرح اقبال کی نظم جو ہے بنیادی طور پر لوگوں کو فکر دلاتی ہے کہ وہ اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ایسا کوئی کام کریں گے سب کو فائدہ۔ آئیے اب ہم اس نظم کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اقبال کی تمام شاعری لوگوں کو حرکت و عمل کا پیام دیتی ہے۔ اقبال نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ حرکت زندگی ہے۔ تو اقبال کے پاس جو حرکت کا پیغام ہے، مطلب ہے زندگی۔ اگر انسان کے اعمال و افعال، جذبات و خیالات میں جمود پیدا ہو گیا تو وہ مردوں کی مانند۔ اگر انسان حرکت نہ کرے تو وہ مردے کی طرح ہے۔ انسان کا اس دنیا میں قیام آرام کے لیے نہیں بلکہ کچھ کرنے کے لیے ہے۔ چنانچہ اقبال اپنی اس نظم فنون لطیفہ میں بھی انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اور ان سے کچھ طلب کر رہے ہیں۔ انسان کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان کو خدا نے
اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور دنیا میں عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا موقع دیا ہے۔ زندگی انسان کو ملنے والی سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان کے فائدے کے لیے خدا نے کائنات بنائی، جس میں چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، ندی، نالے، پھل پھول اور دیگر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ انسان کا خالق خدا چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق دنیا میں رہ کر اسے بھول نہ جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اسے بھول نہ جائے، بلکہ کائنات کی چیزیں اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پس پردہ خدا کی حکمت کو محسوس کرے اور دنیا کے ہنگاموں کو خدا سے منسوب کر لے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ خدا رزاق ہے، اور وہ انسان کے بشمول زمین پر موجود چھوٹی اور بڑی 18,000 مخلوقات کو اپنے غیبی خزانے سے بھرپور رزق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا رزاق ہے۔ انسان سماجی جانور ہے، وہ سماج کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور سماج میں اپنے کسی فن، ہنر یا پیشے سے دوسروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور اس کے بدلے میں ملنے والی اجرت سے اپنا پیٹ پالتا ہے۔ اب انسان یہ سوچے کہ میں نے اپنی عقل سے، اپنے ہنر سے، اپنی محنت سے کام کر کے یہ اجرت کمائی ہے اور اس کے پیچھے کسی کا دخل نہیں، تو انسان کی یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسے ملنے والی زندگی خدا کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ خدا نے انسان کو سوچنے کے لیے عقل دی، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، ہنر سکھایا، تب انسان کچھ کرنے کے قابل ہوا۔ اگر انسان کے پاس خدا کی طرف سے عطا کردہ یہ نعمتیں نہ ہوتی تو کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں تھا۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی مرضی اور خدا کے حکم سے ہو رہا ہے۔ خدا کی یہ عادت ہے کہ وہ کرشماتی طور پر کام نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر کام کے لیے ایک ذریعہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں۔ اللہ چاہے تو بغیر بادل کے بارش ہو سکتی ہے، اور بغیر کھیتی کے بھی اللہ تعالیٰ غذا دے سکتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم کو من و سلوہ ملتا تھا، لیکن عام طور پر اللہ کی عادت ہے کہ وہ سبب کے ذریعے چیزیں دیتا ہے۔ جیسے اگر ہم جو ہے کوئی دوائی استعمال کرے تو شفا ملی، اور کچھ چیزیں کھائے تو ہمارے غذا ملی، ایسا بارش جو ہے بادل سے ہوئی اور زمین سے کھیتی اگتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر سبب کے بھی کام کر سکتا ہے۔ بارش بادلوں سے ہوتی ہے، کھیتی زمین سے اگتی ہے، گرمی کا ذریعہ سورج ہے، اسی طرح رزق بھی محنت سے ملتا ہے۔ اب خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان اس کو پہچاننے کے لیے کائنات کی ان چیزوں اور ان انتظامات میں غور کرے۔ اسی لیے اقبال اپنی نظم فنون لطیفہ کے پہلے شعر میں کہتے ہیں کہ انسان اپنی عقل، اپنے علم اور اپنے مطالعے سے عقل مند، عالم، فاضل اور دانشور مفکر ہو گیا۔ وہ نئی نئی ایجادات کر کے کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ انسان اونچی نظر والا ہو گیا، اس کی نظر کا ذوق بھی خوب ہے، وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے دور کی نظر ڈال رہا ہے اور کوشش اور جستجو سے ہر مسئلے کا حل دریافت کر رہا ہے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ انسان شے میں طاقت اور کرشمہ دیکھ رہا ہے، اس کی حقیقت کی طرف نہیں دیکھ رہا کہ اللہ تعالیٰ ہی اگر کچھ چیز کے اندر اثر رکھے تو وہ چیز اثر کرتی ہے۔ یہ انسان کو دیکھنا چاہیے۔ انسان کسی بیماری کا علاج دریافت کرتا اور سوچتا ہے کہ اس نے علاج دریافت کر کے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، لیکن انسان اس حقیقت سے غافل ہے کہ اچھے انسان کو بیمار بھی خدا کرتا ہے، اور خدا ہی انسان کو بیماری کے علاج کی دوا ڈھونڈنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بیماریاں آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور اللہ ہی اس کو شفا دیتا۔ اس کے باوجود دوا میں شفا نہیں ہوتی۔ اکثر جو ہے جو دوا استعمال کی جاتی ہے کسی کو فائدہ دیتی ہے، کسی کو نہیں دیتی۔ یہ انسانوں کا مشاہدہ ہے کہ ایک بیماری میں کئی لوگ مبتلا ہوتے ہیں، ڈاکٹر یا حکیم سب کو ایک قسم کی دوائی دیتا ہے، کچھ لوگ اس دوا سے شفا یاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں پر وہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ
دوا میں ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ شفا خدا کے حکم میں ہے۔ اس لیے عقل مند دانشور انسان کو خدا کی حکمت جان کر سب سے پہلے اپنے مسئلے کے حل کے لیے اس سے رجوع ہونا چاہیے، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے خدا کی حکمت اور اس کے حکم کو محسوس کرنا چاہیے، تب انسان کے بہت سے مسائل کا حل ممکن ہے۔ تو بنیادی طور پر اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اسباب پر نظر تو رکھنا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ کی مرضی ہے اس کو جاننا چاہیے، اسی پر یقین رکھنا چاہیے۔ اقبال شعر کے دوسرے مصرعے میں کہتے ہیں کہ چنگاری کی چمک مختصر اور عارضی ہوتی ہے، چنگاری آگ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح چنگاری کی مثال کے طور پر انسان نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسی عبادتوں کے تحت کچھ نیک عمل کر کے یہ نہ سوچے کہ یہ عبادتیں اس کی دنیا و آخرت کی زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہو، بلکہ انسان کو مکمل آگ بننے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دینا ہوگا، اور زندگی کا ہر عمل حکم خداوندی اور طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہوگا۔ تو مثل چنگاری جو ہے نماز روزہ اگر کر لیا تو یہ کچھ نہیں بلکہ مکمل طور پر ایک آگ کی طرح انسان کو مکمل طور پر اطاعت کا نمونہ بننا چاہیے۔ ناظم کے تیسرے شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ انسان کا دل مثل دریا ہے، دریا میں طوفان آنے اور موجودوں کے اٹھنے کے لیے بڑی طاقت کی ضرورت ہے۔ چھوٹا سا صدف موتی دریا میں ہلچل پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان کے دل میں نیکی کے چھوٹے موٹے جذبات ہوتے ہیں، اور یہ جذبات انسانوں کو عبادت کی طرف راغب کر سکتے ہیں، لیکن انسان میں انقلابی تبدیلی آئے اور وہ خود اپنے گھر، سماج اور دنیا میں بڑی تبدیلی لائے، اس کے لیے دل میں جذبات کے طوفان اٹھنا ضروری ہے۔ تبھی انسان حرکت و عمل کے ذریعے اپنے ذات میں اور اپنے سماج میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ نظم کے اگلے شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ گیت شاعر بھی گاتا ہے اور نغمہ بلبل بھی سناتی ہے، دونوں کے نغمے اچھے لگتے ہیں۔ اسی طرح باغ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی سائیں سائیں کرتی ترنم پیدا کرتی ہیں، لیکن ہوا کبھی شدت اختیار کرتے ہوئے چمن کو اجاڑ دیتی ہے، نقصان پیدا کرتی ہے۔ اس طرح اقبال کہتے ہیں کہ انسان کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اسے غم اور پریشانی ہو۔ نظم کے آخری شعر میں اقبال اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو ایسا ہنر سیکھنا چاہیے جس میں اسے مہارت حاصل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا سے معجزات ظاہر کرتے تھے، پتھر پر مارتے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، پانی پر مارتے تو راستے بن جاتے۔ اسی طرح اقبال انسان سے اپنے ہنر کی مہارت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ انسان بھی اپنے ہاتھ سے اور اپنے ہنر اور فن سے معجزے دکھائے۔ آج مغربی ممالک کے لوگ حرکت و عمل کے ذریعے بڑی بڑی عمارتیں، پروجیکٹس بنا رہے ہیں، خلا میں سفر کر رہے ہیں اور ایسے کام کر رہے ہیں جن سے عقل حیران رہ جائے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ بغیر حرکت و عمل کے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، اور کوئی قوم جب ترقی کرتی ہے تو اس کے فن اور ہنر سے معجزے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ مرکزی خیال اقبال نظم فنون لطیفہ سے لوگوں کو حرکت و عمل کا پیام دیتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ انسان کو کائنات کی چیزوں میں غور کرتے ہوئے خدا کی قدرت کو پہچاننا چاہیے، اور جو کچھ کام کرے اس کے پیچھے اپنی صلاحیت نہ سمجھے بلکہ خدا کی مرضی جانے۔ انسان ایسا کام کرے جس سے اس کے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ دنیا میں وہی قوم ترقی کرتی ہے جو اپنے کام سے انقلابی تبدیلی لا سکتی ہے۔ اقبال کی یہ نظم انسان کو دائمی ہنر سیکھنے کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر اس نظم میں، جس کا نام ہے فنون لطیفہ، اقبال اپنی قوم کے لوگوں سے، خاص طور سے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے چھوٹی موٹی کامیابیاں حاصل کرنے کے بجائے مجموعی طور پر ایسی کامیابی حاصل کریں کہ ان کی یہ زندگی بھی کامیاب ہو اور آنے والی زندگی بھی کامیاب ہو۔ تو ایسا ہنر سیکھیں۔ اب انسان جو ہے زندہ رہنے کے لیے بہت سے پیشے اختیار کرتا ہے، اور بہت سے انسان صرف اپنی زندگی تک محدود ہو جاتے ہیں،
اور دنیا میں جب گزرتے ہیں تو کوئی ان کو یاد کرنے والا بھی نہیں ہو. لیکن کچھ انسان ہوتے ہیں جو ساری زندگی انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام کرنے کی لگاتے ہیں. سائنس کی جو ریسرچ ہے، نئی نئی دوائیں ایجاد ہو رہی ہیں، مختلف بیماریوں کے علاج دریافت ہو رہے ہیں، اور انسانیت کے فائدے کے بہت ساری چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں. یہ وہ ایسے کام ہیں جو آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو اقبال اپنی قوم کے نوجوانوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ایسا کوئی ہنر سیکھیں کہ جس میں معجزاتی طور پر نتائج نکلیں اور وہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، اور خود ان کا بھی نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو جائے. اقبال فنون لطیفہ کے ذریعے اپنی قوم کے لوگوں میں ایسے ہی فن سیکھنے کی ترغیب دلاتے ہیں. تو اقبال کی جو دیگر نظمیں ہیں، طلباء کو چاہیے کہ وہ ان نظموں کو پڑھیں اور ان کا مفہوم سمجھیں اور اس کے مفہوم کو لکھیں، اور اقبال کی زندگی ان کے کلام سے ایسے اشعار کا انتخاب کریں جو نوجوانوں کو حرکت و عمل کا پیغام دیتے ہیں. انہیں سلائیڈ کی شکل میں پیش کریں اور اقبال کے بارے میں جو کچھ پیغام ہے اس کو جو ہے پڑھیں، اور خاص طور سے ان کے کلیات بانگ درا بال جبریل کا مطالعہ کریں. اقبال کے منتخب اشعار کو ایک جگہ جمع کریں، اور اقبال نے جو زندگی کا پیغام دیا تھا، حرکت و عمل کا پیغام دیا تھا، اسے خود سمجھے، نوجوانوں کو سمجھائے، دیگر زبانوں میں اس کے مفہوم کو پیش کریں. اور اقبال کی شاعری میں جو کچھ پیغام ہے اس سے اگر ہم اپنی زندگی میں فائدہ حاصل کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو اقبال کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو اس سے اقبال کا جو دکھ درد تھا قوم کے لیے، ملت کے لیے، وہ دکھ درد جو ہے اس کا صحیح نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے، اور اقبال کو صحیح خراج عقیدت پیش ہو سکتا ہے. تو اقبال کی نظم فنون لطیفہ ہمیں حرکت و عمل کے پیغام کے ساتھ ایسا فن سیکھنے کی طرف راغب کرتی ہے جو ہمیں دائمی سکون حاصل کرنے کا موقع فراہم کرے. تو امید کرتے ہیں کہ طلباء کو یہ آج کی نظم کی تفہیم سمجھ میں آئی ہوگی، اور طلباء سے خواہش ہے کہ وہ انٹرنیٹ سے اقبال کے کلام کو اور ان سے متعلق مضامین کو پڑھیں اور اس کے بارے میں مزید جو ہے کچھ لکھیں. شکریہ.